تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسو روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب یسو نے 40 دن کا روزہ رکھا تو آخر کار اسے بھوک لگی تو شیطان اسے آزمانے کے لیے آ گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹی بن جائیں۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ خداوند یسوع روح سے معمور ہوا، شیطان اسے آزماتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں تو بہت ساری آزمائش ہمیں گھیر لیتی ہیں، بہت ساری آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں وہ ثابت قدمی عطا کرے، وہ کامل ایمان عطا کرے جو ہمیں ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے، جو ہم ان آزمائشوں میں کامیابی پائیں، ان آزمائشوں میں ہم خدا سے دور نہ ہٹ جائیں بلکہ یہ آزمائشیں ہمیں خدا کے قریب لاتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ بنتی ہیں۔ آج خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح بیابان میں شیطان بار بار مسیح یسوع کو آزماتا رہا، تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع نے اسے روح کی معموری میں جواب دیا اور آخرکار شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا اور خدا کے فرشتے یسوع کی آ کر خدمت کرنے لگے۔ آج ہم بھی خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں وہ کامل ایمان عطا کرے تاکہ ہم بھی شیطان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، اس کے سارے حربوں کو توڑ سکیں اور ایمان میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور خدا کے روح سے نجات کے قابل بن سکیں۔ آئیے آج کے کلام سے پہلے ہم خداوند کے حضور دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدمی عطا کرے۔ میرے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آج کی دعا، آج کی یہ صبح کی تلاوت آپ کی ہر آزمائش میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آج کی دعا آپ کی ہر آزمائش میں آپ کو فتح عطا کرے گی۔ آئیے ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیری حضور جھک سکیں۔ ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہیں۔ تو ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، تو ہماری زندگیوں کا سہارا ہے۔ ہم تیرے گنہگار بچے ہیں اور آج ہم اپنے دل تیرے سامنے کھولتے ہیں کیونکہ تو ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ اے خداوند، تو ہماری ضرورتوں کو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اے خداوند، ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں اور مشکلات آتی ہیں جو ہمیں تجھ سے دور لے جاتی ہیں۔ کبھی حالات ہمیں کمزور کر دیتے ہیں اور کبھی ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، مگر آج ہم پورے ایمان کے ساتھ تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے اور ہمارے ایمان کو کامل کر دے، ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہمیں کامل ایمان عطا کر دے۔ اے باپ آسمانی، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہیں، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے جب ہم مختلف آزمائشوں میں پڑیں تو اسے خوشی سمجھیں کیونکہ ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اے خداوند، ہمیں شکایت کرنے والا نہیں بنا بلکہ صبر کرنے والا بنا۔ اے خداوند، ہم آزمائشوں میں شکایت نہ کریں، تجھ پر الزام نہ کریں کہ اے خداوند تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، تو نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے۔ نہیں، اے خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ اے خداوند، ہمیں صبر کرنے والا دل عطا کر دے تاکہ ہم ہمیشہ آزمائشوں میں بھی تیرے نام کی حمد و ثنا کریں، تیرے نام کی تعریف کریں، تجھے اپنا خدا مانتے ہوئے اپنی ہر مشکل گھڑی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، کیونکہ خداوند تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔
ہمیں یہ سمجھ عطا کر دے کہ ہمارا مشکل میں تیرے پیچھے کوئی نہ کوئی تیری حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے. ہماری ہر مشکل کے پیچھے تیرا بڑا منصوبہ ہوتا ہے جو تو ہمیں میرے خداوند وہ ہمیں منصوبہ دکھانے والا ہوتا ہے. اے خداوند ہمیں صبر سکھا، ہمیں ایمان کو بڑھا دے تاکہ ہم ایمان میں مضبوطی پا کر صبر کے ساتھ تیرا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں. اے رب ذوالجلال ہم تیری حضور آتے ہیں. تو نے خود فرمایا اگر ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم پہاڑ کو ہلا سکتے ہیں. اے خداوند اکثر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں. اے خداوند آج ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو مضبوط کر، ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہم ہر حال میں تجھ پر بھروسہ رکھیں، تجھ ہی کے ساتھ جڑے رہیں، تجھ ہی پر یقین رکھتے ہوئے اپنی ساری مشکلات تیرے قدموں میں رکھ دیں، اپنی ہر آزمائش میں ہر پریشانی تیرے حضور رکھ دیں. اے مہربان خدا جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب گھر کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، جب رزق کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں دانے پانی کی تنگی ہوتی ہے، جب لوگ ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں، اے خداوند جب ہمیں ہر طرف سے مایوسی ملتی ہے، ہمیں تیرے وعدے یاد دلا، ہمیں یاد دلا کہ تو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اے خداوند کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. تیرا کلام کہتا ہے ٹوٹے دل والوں کو اپنے قریب رکھتا ہے. اس لیے اے خداوند جب ہمارا دل ٹوٹ جائے تو ہمیں اپنی حضوری کا احساس عطا فرما دے، ہمیں اپنی حضوری کا احساس عطا فرما دے، ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلا دے. اے آسمانی باپ ہمیں ایسا ایمان عطا کر جو صرف الفاظ تک محدود نہ ہو بلکہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو. ہمیں ایسا ایمان دے جو مشکل وقت میں بھی شکر گزاری کرے، ایسا ایمان جو اندھیرے میں روشنی دیکھ سکے. اے خداوند اگر اب کبھی ہم اپنے ارد گرد اندھیرا محسوس کرتے ہیں تو خداوند تیرا ایمان ہمیں وہ روشنی دکھائے، اجالا دکھائے، ایسا ایمان جو ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھنے کا یقین رکھے. اے خداوند خدا اپنے لوگوں کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے. خداوند خدا ہمیں شک اور خوف سے آزاد کر دے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے. اس لیے اے رب جی ہمارے دلوں سے ہر طرح کا ڈر نکال دے، ہمیں یقین عطا کر کہ جو کچھ ہاں بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تیرے علم میں ہے. ہم کسی پریشانی میں ہیں تو خداوند تو اس کو بھی جانتا ہے، ہم کسی مصیبت میں ہیں تو خداوند وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم کسی بیماری میں ہیں تو خداوند تو اس سے ناواقف نہیں ہے. اے خداوند تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم ہے اور تو ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے. اے خداوند تو ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. اے ہمارے پیارے باپ، اے ہمارے پیارے رب جی ہمیں یاد دلا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. جب ہم تنہا محسوس ہو کرتے ہیں، اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس کرتے ہیں، تب بھی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں نئی قوت دیتا ہے. تیرا کلام جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ نئی طاقت پاتے ہیں، وہ عقابوں کی مانند اڑتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں اور نہیں تھکتے. اے رب ہمیں بھی ایسی ہی طاقت عطا فرما دے. اے رب جی ہمیں ایسی قوت عطا فرما دے تاکہ ہم ہمیشہ تیرے کلام کی قوت پا کر عقابوں کی مانند اڑتے پھرے اور تیرے نام کی جے جیکار کریں. اے خداوند خدا تیرے بچے جو تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے خداوند ان کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما لے. اے خداوند یسوع تو نے صلیب پر ہمارے لیے دکھ اٹھائے تاکہ ہمیں زندگی ملے، ہمیں نجات ملے، ہم ابدی زندگی کے وارث بن جائیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھ عطا کر ہماری موجودہ تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں. اے خداوند خدا ہمیں امید سے بھر دے تاکہ ہم آنے والے کل کو تیرے وعدوں کے ساتھ دیکھ سکیں. اے خداوند ان روزوں کے ایام میں ہم ساری آزمائشوں کا سامنا بڑے ایمان کے ساتھ کریں. اے خداوند جس طرح تو نے بیابان میں شیطان کا سامنا کیا اور آزمائشوں میں خداوند تو نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، ہمیں بھی وہی توفیق عطا کر دے، وہی ایمان عطا کر دے تاکہ ہم آزمانے والے کو منہ توڑ جواب دے سکیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم تنہا نہیں کہ جو آزمائشوں میں کمزور پڑ جائے. اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب جی ہماری روزمرہ زندگی کو اپنی حضوری سے بھر دے. جب ہم صبح اٹھے تو ہمارا دل دعا سے بھر جائے، جب ہم کلام کریں
تو تیرا کلام ہمارے ہونٹوں سے نکلے، جب ہم اپنے کام پر جائیں تو ہمیں ایمانداری عطا کر دے، جب ہم لوگوں سے ملیں تو ہمیں محبت عطا کر دے، اور جب ہم مشکلات کا سامنا کریں تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ اے خداوند، اے آسمانی باپ، ہمارے گھروں کو برکت دے دے، ہمارے خاندانوں کو مضبوط کر دے۔ اے خداوند، جہاں جھگڑا ہے وہاں پہ محبت پیدا کر دے، جہاں مایوسی ہے وہاں امید پیدا کر دے، جہاں کمزوری ہے وہاں ایمان پیدا کر دے، جہاں پہ پریشانی ہے وہاں پہ خوشحالی کو پیدا کر دے، اور ہمیں ایسا گھر بنا دی جہاں پہ خداوند تیری حضوری محسوس ہو، جہاں ہر دن تیرے نام کی حمد ہو، جہاں دن کا آغاز تیرے نام سے ہو، دن کا اختتام تیرے نام سے ہو، دن کی حفاظت تیرے وسیلے سے ہو، اور رات بھر کی حفاظت تیرے نام سے ہو۔ اے خداوند، تیرے پاک فرشتے رات بھر ہماری حفاظت کریں۔ اے خداوند، ہمیں بھی سکھا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے محبت کو بانٹیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ مشکل حالات میں ہیں، اے خداوند، اور وہ دعا کے لیے کہتے ہیں۔ آج ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل پر جنہوں نے دعا کے لیے کمنٹ کیے ہیں، اے خداوند، میں ان کو نام بنام تیرے حضور لاتا ہوں، جن میں کوئی بیمار ہے، کوئی غربت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی تنہائی میں محسوس کر رہا ہے، کوئی پریشان ہے، جن کے گھروں میں پریشانی ہے، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، جن کا باپ بیمار ہے، جن کی بیٹی پریشان ہے، جو ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے، جس نے اپنی بیٹی کی شادی مقرر کر رکھی ہے، اے خداوند، تو ان سب پر اپنا رحم فرما دے، ان سب پر اپنا پاک روح انڈیل دے۔ ان کی بیماریوں کو آج میں تیرے نام سے جھڑک دیتا ہوں، ان کی غربت کی اس لعنت کو جھڑک دیتا ہوں۔ اے خداوند، ان کی تنہائی کو ختم کر دے، اور ان کو اپنا احساس دلا دے کہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اے خداوند، ان سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے خداوند، وہ ماں جو اپنے بچے کے امتحانات کے لیے پریشان ہے، جس کے امتحان شروع ہو چکے ہیں، اے خداوند، خدا اس بچے کے ذہن کو روشن کر دے۔ اے خداوند، وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے دن رات پریشان ہے، لیکن بہت سی کرونک بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، جس کا ہسبینڈ فوت ہو چکا ہے اور وہ اکیلی اپنے بچوں کے لیے پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، لیکن خداوند تو اس پر اپنا رحم کر دے، اور پھر خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لے، اور اس کو یہ احساس دلا دے کہ وہ تنہا نہیں، آج بھی تو اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اے خداوند، خدا اسے ایمان میں ڈگمگا نہ دے، بلکہ اس کو اور زیادہ ایمان کی مضبوطی عطا کر دے۔ اے خداوند، وہ تیرے بچے جو اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، ان کو اپنی چھت عطا کر دے۔ اے خداوند، جو بے روزگاری کے لیے دن رات مشکل دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے روزگاری کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اے خداوند، ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان کو اچھا روزگار عطا کر دے۔ اے خداوند، تیرے بیٹے جو اپنی ڈگریاں لے کے دفتروں میں آئے روز کہیں نئی جگہ پہ انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن انہیں وہاں پہ پہلے خداوند خدا انکاری نظر آ رہی ہے، اے خداوند ان کو ریجیکشن نظر آ رہی ہے، اے خداوند ان پر اپنے پاک روح کی مہر کر دے۔ اے خداوند، ان کی ریجیکشن کو ختم کر دے، اور انہیں پہلے خداوند خدا ایکسیپٹنس دکھا دے، ان کو اچھا روزگار عطا کر دے۔ خداوند، جب ہم کمزور ہو اور ہمیں مضبوط ہاتھوں میں سنبھال لے، اور جب ہمارا ایمان ڈگمگائے تو ہمیں پھر سے کھڑا کر دے، کہ ایک دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے خداوند، تیرے گھر میں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اے خداوند، اپنے بچوں کو سنبھال لے اور انہیں ایسا دل عطا کر دے جو تیرے قریب رہنا چاہتا ہو۔ اے خداوند، ہمیں دعا کرنے کی عادت دے دے، تاکہ ہم ہر روز اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں۔ ہم اے خداوند یہ کبھی سوچ کر دعا نہ چھوڑ دے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اے خداوند، ایسا ہرگز نہ ہونے دے۔ ہمیں تیرے کلام سے محبت ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تیرے قریب آتے ہیں تو تو ہمارے قریب آتا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے، لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر تیری تعریف کریں، ہماری باتوں میں، ہمارے رویے میں اور ہمارے فیصلوں میں تیرا نور ظاہر ہو۔ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ، ہمیں کامل ایمان عطا کر دے، ہمیں امید، صبر اور محبت سے بھر دے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے خداوند، ہماری دعا کو سن لے اور ہمیں توفیق دے، تاکہ آج ہم تیرا کلام جو پڑھنے والے، جو سننے والے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ ہر آزمائش میں پورے اتر آئے۔
मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। खुदावंद का जिंदगी बख्शा कलाम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली 11 आयात। तब यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए, और जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका, आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़े करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब ममलकतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू गिर कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया, और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन।